تمہیں جو زندگی عطا فرمائی، اس زندگی میں اگر تمہیں میری معرفت نہ حاصل ہو تو گویا تم اندھے ہو، آخرت میں اس سے زیادہ اندھے ہو گئے۔ جیسے دنیا میں ذلیل ہوئے، آخرت میں اس سے زیادہ ذلیل ہو گئے۔ آج زمانے میں ہمارا کیا حال ہے؟ ذلتوں کا طوق ہمارے گلے میں ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، آخرت میں اس سے زیادہ اس شخص کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ رب کائنات نے فرمایا جو دنیا میں میری معرفت سے نابینا ہوا، دنیا سے وہی انسان کامیاب گیا جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ معرفت کہتے کس کو ہے؟ بڑے آسان لب و لہجے کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کروں گا، بہت گاڑھی اردو آپ سے نہیں بولی جائے گی، بولوں گا۔ معرفت کے معنی پہچان کے ہوتے ہیں۔ کس کے معنی؟ کچھ آپ بھی بولو۔ معرفت کے معنی زور سے بولیں، پہچان۔ اب اللہ کی کیا پہچان ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ سے کوئی آپ کی ڈاکٹر صاحب سے پہچان پوچھے گا تو آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے آدھار دکھا دیں گے، پاسپورٹ دکھا دیں گے، ہے نا؟ آج کل ہر کوئی اپنی پہچان کے لیے پریشان ہے، SIR چل رہا ہے، ہر کوئی اپنی پہچان ڈھونڈ رہا ہے نا؟ ووٹر ID کارڈ درست ہو جائے، سب کاغذ کے لیے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کامیاب وہ ہے جسے میری معرفت حاصل ہو جائے۔ اور معرفت کے معنی پہچان کے ہیں، اور اللہ کی پہچان کیا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نور ہے۔ زور سے بولو کیا ہے؟ نور ہے۔ نور علی نور، اس کا نور نور پر نور، ایسا نور جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں۔ وہ لمٹ اور لمیٹیشن سے پاک، حدوں سے پاک، سرحدوں سے پاک۔ سمجھ گئے؟ تو وہ ذات کیا ہے؟ نور ہے۔ تو گویا پتا چلا کہ دنیا میں اس نے ہمیں بھیجا اپنے نور کو حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں جاؤ اور میرے نور کو حاصل کرو۔ جسے نور حاصل نہ ہوا وہ نابینا رہا، اندھا رہا، آخرت میں اس سے زیادہ نابینا ہوگا۔ اور دنیا سے کامیاب وہی گیا جسے اللہ کا نور حاصل ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ جسے اللہ کا، اب بس گفتگو کا محور اسی پر ہے کہ یہ نور کیسے حاصل ہو، کیسے ہم کامیاب ہیں۔ بات ذہن میں رکھیں گے، اسی حوالے سے چند باتیں میں گوشے گزار کروں گا۔ ایک مرتبہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ درود پاک پڑھ لیں، اور کچھ اشعار میں جو آپ کی فرمائشیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں، اس کے بعد چند منٹ کی میری گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو سننا ہے کہ نہیں؟ کون کون سننا چاہتا ہے اور کون کون سونا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا۔ یہ سننے والے ہیں کہ سونے والے ہیں؟ سننے والے۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سبھی بیدار ہیں۔ ابھی بھی کچھ جو بچے پیچھے آگے چلے آؤ، نقیب صاحب نے دیکھی کہا تھا آگے سے کرسیاں بھرو، ہے نا؟ یہی کام آپ مسجد میں بھی کرتے ہو، سب سے پیچھے والی صف کا انتظار کرتے ہو جمعے کے دن کہ سب سے پہلے نکل جائیں۔ آج حال ہمارا یہی ہو گیا نا، جمعے میں بھی ہمارے نوجوان تلاش کرتے ہیں کہ سب سے پیچھے والی صف ملے اور سب سے پہلے مسجد سے گھر جائیں۔ لیکن یاد رکھو جو اگلی صف میں رہتا ہے نا وہ زیادہ قریب ہوتا ہے نا؟ علماء سے قربت کے لیے حکم آیا ہے، سمجھ گئے؟ کہ علماء کی قربت حاصل کرو، ان کی صحبت حاصل کرو۔ تو جتنا آپ قریب بیٹھیں گے صحبت کا اتنا زیادہ فیض آپ کو ملے گا نا، تو جو آگے بیٹھے گا وہ زیادہ پائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ اشعار میں حصول برکت کے لیے حاضر کر رہا ہوں۔ نعت پاک کا مطلع ایک دو شعر ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بڑی خوبصورت ہیں، اور غالباً یہ تیسری محفل ہے ہماری آپ کے شہر رجگانپور میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب بھی یادگار ہو جائے، آپ کی سماعتیں اگر بیدار رہیں۔ دیکھیں کوئی بھی جلسہ ہو، کانفرنس ہو، نقی صاحب ہمارے جانتے ہیں کہ اس کی کامیابی کا سبب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑے شاعر کو بلا لیا، خطیب اعظم ہندوستان کو بلا لیا، ہے نا۔ کامیابی کا سبب جو ہوتا ہے کانفرنس کا، وہ سامعین کے شعور پر ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شعور کا گراف تھوڑا سا ہائی رکھیں گے، اوپر رکھیں گے، تاکہ انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لیے اور سازگار ہو جائے۔ ذرا محبت سے درود پاک پڑھیے، پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیں تو اور مزہ تو بات ہوگا۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں، فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں، نبی کے طلبوں کی ہرگز کوئی مثال۔ جب میرے آقا کے طلبوں کی مثال نہیں ہے تو جلووں کی مثال کو کیسے پیش کر سکتے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ نبی کے طلبوں کی ہرگز کوئی مثال نہیں، ان نماز حق کو ملی تیرے وسیلے سے یا رسول اللہ، نماز ہم کو ملی تیرے وسیلے سے، وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں۔ تو مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت پاک مطلع دو تین شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ راستے سور سور گئے، چاہتا ہوں بھی آپ بیدار نہیں ہیں۔ بڑا خوبصورت مطلع ہے، آپ خوبصورت سماعتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ راستے سور سور گئے، راستے سور سور گئے۔ کلام الامام فرماتے ہیں
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ بات ذہن میں رکھیں اور یہ مطلع سماعت کریں۔ راستے سنور سنور گئے، 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 ارے مصطفیٰ مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، جواب نہیں سبحان اللہ، جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ کچھ آپ بھی پڑھیں تو بات برابر ہو جائے۔ مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے راستے سنور سنور گئے، راستے سنور سنور گئے، راستے سنور سنور گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ اور ایک شعر میں اپنے امام صاحب تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی جانب سے آپ کے حوالے۔ ہاں آگے آئے، امام آگے رہتے، تشریف لائیں۔ مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، اور خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، کیا مصطفیٰ مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جواب دیجئے جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، خوش نصیب ان کی راہ میں، 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 ارے جان سے گزر گزر گئے، جان سے بولے جان سے گزر گزر گئے، جان سے گزر گزر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ اور یہ
بھی بن بطور خاص کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات تشریف رکھیں. کلے گلزار نقشبندیت شہزادہ حضور تاریخ ملت حضرت علامہ مولانا نجم الصافی صاحب کی اللہ جی کا ملت القریب کی آمد ہے. آپ بیٹھ جائیں، جلدی سے بیٹھ جائیں. اور میں اب چاہتا ہوں کہ قریب سے اولاد غوث اعظم شہزادہ رسول اولاد غوث اعظم کی چیر تشریف رکھیں آپ بیٹھ جائیں. مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. اور ایک شعر اس کلام کا یاد آ رہا ہے، ملاحظہ فرما لیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ادھر سے بھی اچھا کچھ ہے تو ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ. مصطفیٰ جدھر جدھر گئے وہ کتنے دل نشی تھے ان کے بول، اتنے دل نشی تھے ان کے بول، کتنے دل نشی تھے ان کے بول، کتنے دل نشی تھے ان کے بول، اتنے دل نشی تھے ان کے بول. ارے روح میں اتر گئے، روح میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز کے ساتھ. اب ایک شعر سنیں، بڑا خوبصورت کلام ہے جو آج کل آپ سنتے ہوں گے نیٹ کے ذریعے. میں ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں یہاں سے، جہاں پہ جس کو جگہ مل جائے بیٹھ جائے. چاہتا ہوں بڑی آپ سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں. نبی کی نعت ہے، ادب ضروری ہے نا. حضور کا جہاں پہ ذکر ہو، شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے.
حضور آقائے نامدار ہم غریبوں کے غم گسار سرکار سے کیسے محبت فرماتے تھے صحابہ کرام۔ یار غار مصطفیٰ سے کسی نے سوال کیا تھا، اے جناب ابو بکر آپ دنیا میں آئے، دنیا میں کیا پسند آیا آپ کو؟ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بہت کچھ دیکھا تھا یار غار مصطفیٰ نے، بتا سکتے تھے یہ وادی پسند آئی، یہ پہاڑی پسند آئی، یہ پسند آیا، وہ پسند آیا، کچھ نہیں۔ آپ نے بڑا مختصر سا لیکن بڑا جامع جواب دیا، کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا پسند آیا؟ ابو قحافہ کے بیٹے کو دنیا میں اگر کچھ پسند آیا ہے تو صرف اپنے آقا کا دیدار پسند آیا، حسن مصطفیٰ پسند آیا، نبی کو دیکھنا پسند آیا، حضور کو تکتے رہنا پسند آیا۔ بس اسی تکنے پر یہ مطلع میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ذرا بلند آواز سے اپنی آواز کا گراف اوپر کریں تاکہ مدینے تک یہ صدا پہنچے۔ ذرا جھوم کر کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تمہارے رخ پر جمی ہے تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں آنکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، سب مل کر کہیں تمہارے جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں آنکھیاں، ارے قسم خدا کی بڑے حسین ہو، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، میں کیسے ملاؤں آنکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں۔ اور یہ بھی بند بطور خاص کہ جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے جلوے تمہارے چرچے۔ شاعر کہتا ہے گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے جلوے تمہارے چرچے تمہارے جلوے، کیونکہ تم ہی بسے ہو میری نظر میں، تم ہی بسے ہو میری نظر میں، تم ہی بسے ہو میری نظر میں، کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں، قسم خدا کی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضور شہزادہ حضور تاریخ ملت، حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شریف الحق صاحب اللہ نقشبندی مجددی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم ہی بسے ہو تم ہی بسے ہو تم ہی بسے ہو میری نظر میں، کسی سے کیوں میں ملاؤں اکھیاں۔ اور پڑوسی ملک کا شاعر ہے، کہتا ہے
یہ بات حاکم، شعر سنیں گے، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، کیا میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو۔ اور یہ بھی شعر کلام کا حکم ہوا ہے، بس بہت سے کلام کا حکم ہوا ہے کہ میں یہ آپ کی دعائیں ہیں جو میں پڑھ سک رہا ہوں، اور نہیں تھا، آواز بڑی متاثر تھی، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور ساتھ دے دوں تو دو چار شعر اور آپ پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اجازت ہے نا آپ کی؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عشق نبی کی دھوم مچانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی کی دھوم مچانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی کی دھوم مچانا سب کے بس کی بات نہیں، وہ آقا کا یہاں پہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، آقا کا میلاد منانا، آقا کا میلاد منانا، آقا کا میلاد منانا سب کے بس کی بات نہیں، آقا کا میلاد منانا سب کے بس کی بات نہیں، مولا حسین و حسن کے نانا کی آمد کے موقع پر، مولا حسین و حسن کے نانا کی آمد کے موقع پر گھر گلیاں بازار سجانا، گھر گلیاں بازار سجانا سب کے بس کی بات نہیں، آقا کا میلاد منانا سب کے بس کی بات نہیں۔
اور ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات محبت سے سماعت کر لیں۔ دیکھیے اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر تو ہر انسان پیسہ خرچ کرتا ہے نا۔ اب ایک شعر سنیں، ایک سے پیش کر رہا ہوں۔ اپنے گھر ڈاکٹر صاحب اپنے گھر والوں پہ پیسے خرچ کرے یہ آسان ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہر کوئی کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں پہ پیسے خرچ کرے یہ آسان ہے۔ اپنے گھر والوں پہ پیسے خرچ کرے یہ آسان ہے۔ ارے نام نبی پہ مال لٹانا، نام نبی پہ مال لٹانا سب کے بس کی۔ نام نبی پہ مال لٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ تار دیکھ کے تار کھینچ دیا۔ اسی کا مائک کا تار کہے بابو کنارے سے پیچھے سے آ جاتا، گھوم کر کے تو ہو جاتا، کنارے سے لے لو، ادھر سے پھنسے گا، تار چھوٹا ہے نہیں جائے گا۔ ہاں ادھر کنارے سے لے لو، بس ایسے ٹھیک ہے، چلے گا، بس یہ صحیح ہے۔ ہلو نام نبی پہ مال لٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آقا کاملاد منانا سب کے بس کی بات نہیں۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاة والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دو تین شعر اور حاضر کر رہا ہوں محبت کے حوالے سے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایک مطلع یہاں سے یاد آ رہا ہے جس کا حکم بھی ہوا تھا، میں چاہتا ہوں پیش کر دوں آپ تک۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیں مطلب حاضر کرنا، توجہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ توجہ چاہوں گا، میرے خیال
लोगों ने सुन